کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جو گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی بخشش ہو جائے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو پڑھا اس کا ثواب ملتا ہے، اس سے بخشش ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ قرآن پڑھ کر کسی کو بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ اعمال ملتے ہیں، جیسا کہ استغفار کرنا مومن کا مومن کے لیے ملتا ہے، بچوں کا والدین کے لیے دعا کرنا ان سے مقام ان کا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں کا اپنے والدین کے لیے خرچ کرنا، ان کی جائیداد یا ان کے پیسوں میں سے کچھ خرچ کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اس کا اجر والدین کو ملتا ہے، انسان کو ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا نہیں ملتا۔ ہاں، اگر قرآن والد نے سکھایا تھا تو چونکہ وہ استاد تھے، وہ علم وہ چھوڑ کر گئے، آپ کو دیا تو اس کا ثواب تو ان کو ملتا ہی رہے گا، اس لیے کہ نافع علم، اچھا علم جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس پہ شامل ہوں گا۔ تو اسپیشلی قرآن کا ایصال ثواب کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بعد میں لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں۔ آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں۔ وہ کیا کیا ہے آپ سن لیجئے۔ کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وراثت میں نیکی کے لیے، ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ نیک اولاد۔ کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں، جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے، یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے۔ اولاد یہ ایصال ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں، میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ، میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا، اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا، اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے برنے کی بات کرے۔ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے، تربیت یافتہ نہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے، اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو شرم آتی ہے، دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شرم آتی ہے، یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ سب سے بہترین ایصال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے۔ دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے۔ جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ، ٹھیک، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ وہ کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا، مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے، راستہ بنا دیا، سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی، کوئی کنواں کھود کر چلے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا اس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کہاں جاتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ، یہ تو اسلامی مہم ہے، جھاڑ لگاؤ، گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے، ہمارے شہر ہرے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو، کل ہے لیکن آج لگا دو موقع ملے تو۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو، ہرا بھرا کرو اس دنیا کو، کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ مطلب یہ نہیں کہ واقعے میں کل قیامت کسی کو پتا چلیں گے، مطلب یہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو، یہ معنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالی کو۔ آپ نے انار لگا دی، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے، اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے۔ یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے۔ اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے، اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو، میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے۔ اولاد کو تربیت ثواب جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے جو لوگ فائدہ اٹھائے ثواب جاریہ،
یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤں جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا، چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ جاریہ، صرف وہ نہیں اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ۔ اب نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ اولاد کی زندگی بھی 60-70 سال ہی ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی دنیا سے، ہے نا۔ اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے، سمجھا؟ یہ الگ بات ہے اگر دادا نے پوتوں کی تربیت کی ہو، نانا نے نواسوں کی، تو وہ بھی اجر ملے گا، چونکہ وہ بھی علم چھوڑ کے جانے میں آئیں گا۔ لیکن کتنے جنریشن کو آدمی علم سکھا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات کے دو جو ہے نا، کوئی چیز چھوڑ کر جائے، ٹھیک ہے، یہ چیز چھوڑ کے جانے والا بھی صدقہ جاریہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن وہ تیسرا جو علم ہے نا، وہ بہت وسیع ہے۔ اگر صحیح علم دنیا میں چھوڑ کر گئے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، تو کیا صدقہ جاریہ، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، صحابہ کے بعد محدثین نے حدیث جمع کی، محدثین کے لیے وہ حدیث جمع کرنا اور چھوڑ کے جانا کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ۔ محدثین نے جو حدیث چھوڑ کر گئی، ان حدیثوں کو چھپا کر، لکھ کر جس زمانے میں فروغ رہا، چھپا کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ۔ ان کتابوں سے جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چھاپنے والے کو صدقہ جاریہ، لکھنے والے کو صدقہ جاریہ۔ تو علم کا دائرہ باقی سب چیزوں سے وسیع ہے۔ میں نے کنواں کھودا، 50 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 100 سال تک اٹھائیں گے، 200 سال تک بعد میں لوگ کچرا بھر دیتے ہیں اس میں، لیکن بہت لمبے عرصے تک اس کا بھی ثواب ہے، میں اس کو کمتر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے پتہ نہیں کہاں تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو حدیث جمع کی، فقہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے انسانیت تقوی حاصل کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے تائب توبہ کر رہی ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کی تقریروں سے جن لوگوں نے پھر ان کو پڑھ کے اپنی تقریریں بنائی، ان تقریروں سے لوگوں کو ابھارا جن سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ چین میں ہیں۔ اور چین مارکیٹنگ تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا۔ ایک 3 ممبر بنایا تو اپنا پیسہ ریلیز، وہ 3 بنایا تو ڈبل، وہ 3 بنایا تو ٹرپل، وہ 4 بنایا تو اپن لاکھ پتی، 5 بنایا تو کروڑ پتی، چھٹی چین کے اندر ملینئر، پھر بل گیٹ کے بازو جا کے بڑھ جاتا ہے آدمی۔ خیاسی اس میں وہ بہت سمجھتا ہوں، برانچ، لیکن ثواب میں انہیں پتہ نہیں آتی۔ دیکھیں گے ثواب میں نہیں سمجھتے، 1 کو سکھا دوں گا، 2 کو سکھائیں گا، 3 کو، 3 کا اس کا پورا ثواب، وہ تینوں کا بھی پورا ثواب، پورا مل رہا ہے، پارٹ بھی نہیں ملتا، یہ انکم پوری ملتی ہے چین سسٹم میں پورا، اس کو کچھ کم نہیں اور میرے کو پورا 100 کا 100۔ پھر وہ 3 کو سکھائیں گا، پھر اس کے بچے سیکھیں گے، یا کوئی ایک انسان مجھ سے اسلام قبول کر لے، پھر اس کی نسل اسلام قبول کر لیں گے، جب تک وہ اسلام پر چلیں گے، وہ کتنا ثواب نظر آ رہا مجھے، وہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نسلیں، پتہ نہیں 10-20 نسلیں اگر جی گئی اس کی نسلیں، تو پورا ثواب میرا۔ یہ ہم کو کیلکولیشن سے نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی۔ دوسرا دنیا بھی بتا دیجیے، اس کے پیچھے 8 آنے زیادہ ملتے بڑھ کے، تو پورے رات بھر کیلکولیشن کر کے برابر صبح تک ہاف ہے، آدھا روپیہ 50 پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ نکالتا ہوں، چونکہ 50 پیسے اگر روز میں بچاؤں گا، یا ایسے 2-4 کسٹمر 50 پیسے کے آتے ہوں گے تو ڈیلی 2 روپے بچ جائیں گے میرے، مہینے میں کتنے بچ جائیں گے؟ 60 روپے، ہے نا۔ تو اپنا موبائل کا 1 آدھ بل نکل جاتا ہے SMS کا، ہوتا ہے نا پورا حساب کتاب۔ نیکیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ یا پھر میرے پڑوسی ایک فلاں ہے جو بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو ایک بار نہیں 1000 بار بتاؤں گا، چونکہ جب یہ توحید پر آ جائیں گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا پلان تیار ہوگا، اپنا دوسرے کے پیچھے بڑھ گئے۔ پھر دنیا میں تو ایسی ہوتا ہے نا بھائی، ایک سسٹم چل گیا، بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، آپ بڑھ جاتے کہ سکون سے اگلا سسٹم چالو، اپنا یونٹ چالو کر رہے ہیں، ایک مسالے اچھے چل گئے، دوسرا سسٹم، ایک دکان ہے، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی چین سسٹم، میگا، یہ مارکیٹ، وہ مارکیٹ، یہاں ہے نا، سب بڑھاتے ہیں نا۔ تو دنیا میں بھی یہ ایک ثواب جاریہ تو ہو گیا، اپنا ان کو توحید پر لا لیا۔ اب دوسرا کیا ٹارگیٹ ہے اپنا؟ چلو ان کو کریں گے، کیونکہ دنیا میں جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، دین میں بھی تو بڑھتے ہی رہے نا، دن اور رات، کہ تو ہم کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، نہیں میرے کو فل چاہیے اور کچھ، تو ویسا اجر تلاش کیجیے۔ تو اولاد کو پکڑ لی سب سے پہلے، بیٹے تم حصہ لے، بولنا تم سیدھے ہو جاؤ، نیک کام کچھ چھوڑ کے جانے کی تیاری میں رہیے۔ ہر آدمی اپنے استاد کے حساب سے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہے، اور علم تو ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، اس کو پھیلانے میں کیا، کسی کو غیر مسلم کو بیٹھ کے توحید کی دعوت دینے میں کوئی مشقت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مار رہا ہے، اٹھ کے وہ ماریں گے، بہت لوگ مل کے جان لے لیں گے، نہیں ہوتا۔ علم ہو سکتا ہے وہ ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے، پتہ نہیں زندگی کس مرحلے میں پھر توحید پرست ہو جائے۔ تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ تھے، اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ، یہ امپورٹنٹ صدقہ جاریہ، اس کو پکڑ لیجئے، مت چھوڑیے اس کو، یہ سب سے اہم ہے۔ اب یہ تینوں کے بیسس پہ باقی حدیثیں پوری، تعمیرات کرے، مسجد بنائے، سب اسی صدقہ جاریہ میں آ گیا، مسجد بنانا، تعمیرات۔ تو اصل بیسس صدقہ جاریہ کے صرف 3 ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا مجھے، ریئل صدقہ جاریہ۔ تو اس ریئل صدقہ جاریہ کے لیے پورا زور، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے کہ یہ کر کے جائے، کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے لیے تیار کر کے جائے۔
نیک اولاد، اس میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں، نیک اولاد، نیک اولاد۔ اس کے بعد صدقہ جاریہ، کچھ ایسا کام جس سے انسانیت میرے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے، کتنا ہی چھوٹا ہو۔ ہر آدمی کی استطاعت کے اعتبار صدقہ جاریہ بدلیں گا، کتنا ہی چھوٹا ہو، مخلص ہو تو بس صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے۔ اور علم چھوڑ کر جاؤں، کچھ تو بھی چھوڑ کر جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد ہو، اس کے لیے پوری زندگی محنت کیجیے۔ مرنے کے بعد کوئی پہنچائیں گا نہیں پہنچائیں گا، چھوڑیے اولاد کا، چھوڑیے، میں کیا کر سکتا ہوں اپنی زندگی۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو جمع کرنا ہے، دوسروں پر دوسرے کام میں ڈیپینڈ رہتے کیا؟ بڑا بھائی بول رہا میں کما کے تم کو بھیج دوں گا، ارے یار وہ بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا کیا مانو، ڈیپینڈ رہتے کیا؟ ثواب میں بھی ڈیپینڈ نہیں، اپنا اپنا وہ کریں گے نہیں کریں گے، مجھے کرنا ہے۔ دوسری روایت میں جو یہ بڑھایا جا سکتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں تھی جو ہم کر سکتے ہوئے۔ اب آئیے غیر شرعی ایصال کیا ہے، جو میں نے کہا تھا ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں۔ اب بہت ساری چیزیں جو انہی سے نکالی لوگوں نے، ذکر استغفار کر سکتا ہے تو استغفار کی مجلس ہی بٹھا دیا آپ نے۔ استغفار کر سکتا ہے مطلب اٹھتے بیٹھتے آپ کیجئے، مجلس بٹھ کے 7 لوگ 11 لوگ 13 لوگ 23 لوگ 70 لوگوں کی مجلس بیٹھ رہی ہے، سب مل کے چیزیں جمع کر رہے، چیزیں جمع کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70,000 بار پڑھ رہے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ پھر آپ نہیں، استغفار تو پہنچتا ہے نا افضل، یہ تو تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ پہنچانے کا طریقہ کیا؟ صحابہ کبھی جمع ہوئے چیزیں لے کے کہ چلو استغفار پڑھیں گے، اس کی مجلس جمائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے جو چیز جیسی بتائے گی ویسے کرنا ہے ہمیں۔ انڈیویجول کیجیے، آپ 70,000 بار کیوں کرتے ہیں؟ آپ 70 لاکھ بار کیجیے نا، آپ کا مسئلہ ہے، مجلس سے نہیں۔ تو دیکھیے چیز ثابت ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس پہ کچھ تو بھی نیا بنا دیتے ہیں، اور یہ ایک نئی بدعت کی ایجاد ہوتی ہے۔ چیز ثابت ہے لیکن اسے منمانی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج جو ہم لوگ منمانیاں کر رہے ہیں، جو بدعتیں اس میں کرتے ہیں، وہ کیا کیا مختصر رکھتا ہوں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن، 40ویں دن یا سال کو سال کھانا کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ خاص طور سے پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 20ویں، 30ویں، 40ویں دن خاص صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تمام بدعت ہے۔ کبھی بھی صدقہ دیجیے، پہلے دن کیوں، زندگی بھر دیتے رہیے، خاص مت کیجیے۔ بولنے کا مطلب یہ خاص نہیں، صدقہ دینا ثابت ہے نا، اب آپ خاص دے رہے نہیں، جمعرات کو خالی جمعے کو صدقہ، کبھی بھی اتوار ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، جمعہ ہو سکتا ہے، جمعرات ہو سکتا ہے، رات ہو سکتا ہے، دن ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ صدقہ اٹھا کے رہتے نہیں، اپن حج کو جائیں گے تو وہاں صدقہ دیں گے، ارے اس سے پہلے تو مر گیا تو کون دیں گا اس کا صدقہ؟ نہیں، حج کے لیے اٹھا کے رکھ وہ کیوں؟ کیا حرمین کے فقیروں کی کوئی اسپیشل فضیلت ہے کہ وہ فقیروں کو دے تو اسپیشل فائدہ ہوتا؟ اور پھر وہاں فقیروں کو دیکھ کے بولتا ہے خامخواہ لال انڈیا اچھا ہے کیوں؟ تو اس میں بہت سے فقیر تو کار میں آتے جاتے ہیں واپس جیب میں، آپ اندازہ لگائیے، تو اٹھا کے رکھ رہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صدقہ کر سکتے ہیں، خاص مت کیجئے یہاں کے فقیروں کو، اس درگاہ کے فقیروں کو، اس جگہ کو، وہاں کو، یہاں کو، یہ درست نہیں۔ کہیں بھی خاص دن طے کر کے پہلے دن تیسرے دن نہیں کر سکتے، تو یہ تمام ایصال کے طریقے بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے قل کی مجلس کرنا، اللہ صمد کی مجلس کرنا، یہ بھی طریقہ سنت ثابت نہیں، یہ بدعت میں آئے گا، اس کا کوئی ثواب میت کو نہیں۔ قل کی مجلس، قل اللہ احد، قل کی مجلس بولتے صرف اتنا پڑھتے ہیں، قل اللہ احد، قل اللہ احد، قل اللہ احد، اللہ صمد کی مجلس، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد کی مجلس رہتی ہے۔ 1.25 لاکھ بار چیزیں پڑھتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہیں اور بچوں کو جمع کرتے ہیں، محلے والوں کو جمع کرتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اسپیشل مقدس چیزیں ہوتے ہیں وہاں، حالانکہ پتہ نہیں کس کس نے چوس کے تھوکا ہوا ہے وہ چیزیں، اس میں کیا رہتے ہو، کبھی آپ کے جو ہے چیکو میں کیا ہوتے ہیں، کبھی آپ کے سیتافل میں کیا ہوتے ہیں، اور کبھی املی میں کیا ہوتے ہیں، ہاں بس تو یہ چلتے ہیں، اور علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اب تھوکے ہوئے اس کو آپ جمع کر رہے ہیں دھو دھا کے، اور اس پہ اور اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بیماری میں کچھ لوگ پیس پیس کے کھاتے بھی، من دے گا تھو، اس سے کوئی شفا ثابت نہیں ہے۔ ایک تو شفا ثابت ہونا ایک الگ چیز، اس پر کوئی چیز دم کی جائے جائز بھی، نہ املی کے چیزوں سے کوئی شفا ثابت ہے، نہ آپ کے جو ہے ان بیجوں سے جو سیتافل کی کوئی شفا ثابت ہے کہ بھائی بیماریوں میں علاج ہوتا ہے، اس سے کسی بھی کڑوے ہوتے ہیں ایک تو اور کھا رہے ہیں، بلکہ چیزوں سے تو ہم پتہ ہے پیٹ میں بیماریاں ہوتی بہت ساری ان چیزوں سے، اور لوگ ان کو گنتے ہیں مقدس ہے، ان چیزوں کو پھر جلایا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، پان میں ڈال کے کھا رہے، بیماری کے لیے کھا رہے، کچھ ہوا تو اس کو دفنا رہے، پتہ نہیں کیا کر رہے، اس سے آنے والے جھاڑ کو مقدس سمجھ رہے، اور پتہ نہیں 70 لاکھ بار 70,000 پڑا ہوا بولے چیزیں اس سے جھاڑیں گے تو اس کے پھل بڑے افضل رہیں گے، اور کیا مطلب بدعتیں جب شروع ہوتی شیطان پھر دیکھیے اللہ کی توحید سے نکال کر پھر شرک پہ لگاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو کھانا دینا، یہاں پر بہت خاص ہوتا ہے، جمعرات کی رات کھانا دیتے ہیں کہ شام میں چلو وہ کھانا ان کو دیکھیے، میت کی طرف سے کھانا دن رات، صبح شام، ناشتہ دوپہر کا، رات کا، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے جمعرات کی رات دینا سنت نہیں ہے، اور اس لیے بولے جمعرات کو دینا کہ جمعرات کے دن مردوں کو ریلیز کیا جاتا ہے مغرب کے ٹائم پہ، پھر وہ مردے سب جمع ہوتے ہیں، اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں کھانا تو وہ صدقہ نہیں، وہ ان کو پہنچ جاتا ہے نا۔ اور دلیل تو بہت بہترین ہے، یہ ہمارے حاتم تائی ہے،
ایک دن حاتم طائی نکل جاتے، جمعرات کی رات ہوتی ہے، ایک قبرستان میں پہنچتے تو سارے مردوں کو آسمان سے کھانا اترتا رہتا ہے۔ حاتم طائی پکچر سب نے دیکھی ہوں گی، سب مردے کھاتے، ایک مردے کو کھانا نہیں آتا۔ حاتم طائی چلے جاتے ہیں، علم غیب بھی ہوتا ہے، ان کو پوچھتے ہوئے تم کو کھانا کیوں نہیں آیا؟ تو بولے میرے وارثوں نے کھانا نہیں بھیجا۔ تو جمعرات کے دیکھو کتنا افضل ہے، عورتیں بالکل پلو ولو ڈال کے حاتم طائی دیکھتی نا، وہ ڈھونڈتے رہتا کہ آگے 7 سوالات کے جواب۔ تو دیکھو حاتم طائی میں بولے مردوں کو کھانا ملتا ہے، اپنے میت کو پہنچا دینا، تو ابا بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سوچنا بھی شروع کر دیتا ابا برے حال میں بھوکے، سب لوگ کھا رہے، وہ اپنے پڑوسی کا مردہ کھا رہا ہوں گا، یہ مردہ کھا رہا ہوں گا اور ابا بھوکے ہیں، تو فوراً یہ ایصال کرنے کے چکر میں لگے، پارسل کر رہے ہیں ان کو دھڑا دھڑ۔ کوئی جمعرات کے دن خاص کبھی بھی دیجیے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، صبح شام دن رات خاص مت کیجیے بولنے کا مقصد، چونکہ حدیث میں کھانا صدقے کا، تو کھانا بھی صدقہ ہے، لیکن خاص آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ بدعت یہاں ہو جاتی ہے، کسی عمل کو جس کو شریعت نے عام رکھا آپ خاص مت۔ اسی طرح جو ہے سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا، سال پورا ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے آج ہمارے فلاں مرے تھے، اور کھانا دیا جاتا ہے۔ وہ کھانے کا اور عام کھانے کا فرق یہ ہے کہ عام کھانے میں لمبی روٹی رہتی اور میت کھانے کی روٹیاں گول رہتی۔ عام کھانے میں آٹا زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر روا اور میدا زیادہ ہوتا ہے، آٹا کم ہوتا ہے نا، اسپیشل روٹی رہتی ہے۔ تو بولے یہ میت کی روٹی ہے، چھوٹے چھوٹے سائز میں رہتی ہے، اور رسم کی روٹی بھی گول رہتی ہے ویسے ہمارے پاس، لیکن تھوڑی بڑی رہتی ہے، میت کی تھوڑی چھوٹی رہتی ہے۔ اس سے روٹیوں سے فرق کر سکتے ہیں اب دعوت کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح مرنے والے کو اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرنے کی خود وصیت کرنا یا میت کے وارثوں نے کرنا، دونوں غلط ہے۔ یا تو میت بھی کوئی وصیت کرتی کہ میرے مرے بعد 100 قرآن پڑھنا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا فکس کر کے کہ جمعرات کو کھلاتے رہنا، یا پھر وارث کبھی کرتے ہیں، یہ دونوں بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اجرت پر بلا کر لوگوں سے قرآن خوانی کرنا، ویسے قرآن خوانی کرنے کا ثواب میت کو نہیں ملتا، لیکن اجرت پہ بلاتے ہیں کہ 50 بچوں کو بھیج دو، 100 روپے کے حساب سے بچے آتے، 5000 ڈونیشن دو مدرسے کو، بچوں کو کھانا کھلانا اور لے جا کے چھوڑ دینا۔ تو گاڑی بھر کے بچے آتے ہیں، 5000 روپے ڈپازٹ کر کے لانا پڑتا ہے، کھانا کھلا کے لے جا کے چھوڑنا پڑتا ہے، یہ ثواب نہیں ملتا، اور یہ میت کو ثواب پہنچانے کا جائز طریقہ نہیں۔ اسی طرح میت کو اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کرنے کے لیے، کوئی غیر مسنون عبادت کے لیے خاص پیسے نکالنے کا حکم دینا کہ بھائی یہ خرچ کرو۔ میت خود مرنے سے پہلے بول رہی تو وارث ایسی وصیت کو نہ مانے کہ بھائی اتنے قرآن کرا دینا۔ قرآن دینا صدقہ، مطلب قرآن خرید کر کسی کو پڑھنے دینا، یہ تو صدقہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک کتاب دی جو کہ علم کے اندر ہے، لیکن پڑھوانا وہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح میت کی طرف سے شعبان رمضان کے اندر خاص طور سے صدقات کرنا، خاص طور سے کبھی بھی صدقہ کیجیے، اللہ اجر دیں گے، خاص طور سے نہیں شعبان چل رہا، نہیں یہ رمضان چل رہا، نہیں یہ محرم چل رہا، یہ ایسا نہیں، آپ کبھی دے سکتے ہیں، خاص مت کی۔ اسی طرح برسی بنانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کرنا، کھانا کھلانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ بھی سب بدعت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ میت کو ثواب ملیں گے، جو پسند کی مٹھائی وہ لا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو، پھر برسی کے دن کھانا ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ان تمام کا ثواب نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ کر ثواب مردوں کو بخشنا، تقسیم کرنا، یہ بھی نہیں ملتا ہے۔ قرآن پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو زندگی میں میت کو خود کرنا تھی، نماز پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو میت کو زندگی میں خود کرنا تھی، اس کا نہیں پہنچتا۔ حج اور عمرے کے تعلق سے حدیث ہے، صدقات کے تعلق سے حدیث ہے، ذکر جو خاص ہے، استغفار کرنا، کچھ ذکر جو ملتا وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث ہے کیا؟ نہیں، تو نہیں کر سکتے ہم، دلیل ہے تو ہم کام کریں گے، نہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کا قرآن پڑھنا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر آیت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ ہر لائن پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بول کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو بسم اللہ، کچھ لوگ سائڈ میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ پورا پھیرتے ہیں، بسم اللہ کا قرآن بولتے، پورے قرآن کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بولتے ہیں یہ میت کو بخش دیا گیا، اس کا ثواب میت کو نہیں ملتا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کی مجلس کرنا، چیوں پر، موتیوں پر، منکوں پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کو، ٹھیک، اور یہ پڑھنا، اور یہ بہت سی بار تو میت جب تک نہیں اٹھتی جب تک کہ بولے ایک توشہ تو ایک پارسل تو کرنا ہی ضروری۔ ایک جگہ ایک میت کو 5 گھنٹے رکایا گیا، میں تھا اس میت میں، چھوٹے تھے ہم لوگ، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا، تو نہیں بولا یہ مجلس ختم نہیں ہے کہ مجلس تو آیت کریمہ کی، میت کے دفنانے سے پہلے آیت کریمہ ایک پارسل ہو جانا اس کو بولے، اس کے لیے عورتیں بیٹھ گئی، اور یقین جانے اب ظہر سے مغرب تک بیٹھے ہو اور ایک بھی نماز نہیں پڑھے، کیونکہ کیا کر رہے تھے، وہ مردے کو ایصال کر رہے تھے نا۔ اب ان کے ایصال کو کون آئیں گا جو اتنی نمازیں چھوڑ دی، اگر مر جائے تب تو نہیں ایصال۔ میں نے شروع میں کہا نا، اس لیے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کی اتنی انٹینسٹی کہ زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کی بازو فقیر بھوکا ہے اس کو کھلانے کی اتنی فکر نہیں، جتنا مر گیا انسان تو اس کے نام سے کچھ وہ کرنے کا اور خود کھانے کی اتنی فکر، کھلانے کی نہیں، عجیب ایک مزاج۔ یا وہ زندہ تھا تو اس کو کھلانے کی اتنی تڑپ نہیں تھی جتنا اس کے نام سے کھانے کی تڑپ ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال وہ اس کو نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ 1.25 لاکھ بار، 70,000 بار لا الہ الا اللہ کے لوگ توشے بنا کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں، مطلب 70,000 بار ایک، 70,000 بار دو، 70 مطلب اسٹاک رہتا ہونا کہیں تو ورچوئل اسٹاک پورا بھرا ہوا رہتا ہے۔ اور حالت تو یہ کہ پارسل بھی کر دیتے ہیں، جیسی کسی کی موت کی خبر آئی، اے اللہ اسٹاک میں سے ایک ان کو،
اور بولتے میں نے 70,000 تمہارے ابا کو شفٹ کر دیا بس. وہ بولتے شکریہ. بہت سے لوگ آتے بھی, بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بوڑھی محلوں میں, ان کا آتے کہ وہ ہمارے ابا کا انتقال ہوگا, ایک پارسل کر دی 70,000 کا. بولتے ٹھیک ہے, وہ ایک 70,000 کا اسٹاک میں سے لیا اور آپ کو دے دیا. مطلب یہ رکھتے کیسا ورچوئل اٹھا کے اسٹاک میں پورا, یہ 70,000 کے سلاٹس کہ ایک نکالتے اور دے دیتے. اور پھر وہ بولتا شکریہ جزاک اللہ. پھر وہ ساڑی لاتے ان کے لیے, مصری, کاجو, بادام, کھجور, ایک مخصوص تعداد میں ایک شین میں رکھ کے لال کپڑا ڈھک کے کہ آپ نے 70,000 کا توشہ دیا تو ہمارے طرف سے. اور پھر وہ عورت کو زندگی بھر اپنا ولی یا اپنا ذمہ دار مانتے وہ لوگ پورے, کہ نہیں وہ عورت یا وہ آدمی, انہوں نے 70,000 ہمارے میت. پھر اگلی بار کے لیے ان کے خاندان کے لیے تیار کر کے بولتے میں نے دیکھو 5-6 اور اسٹاک تیار کر کے رکھا, کوئی بھی ہو جائے تمہارے پاس تو آ جانا. مطلب ایک طرح سے وہ بدعا دے رہا کہ تم مرو, اسٹاک تیار ہے. اور بالکل احترام سے جاتے, نہیں انہوں نے ہمارے لیے پورے سال تیار کر کے رکھے, کو مر گیا تو بیٹے ہماری مغفرت انہوں پہلے. ویسا حال کر دیا آپ نے کہ بس مرو اور ادھر سے ایک سال مرو اور ادھر سے ایک پارسل دے رہا. 70,000 بار کا لا الہ الا اللہ, 1.25 بار کا جو ہے آیت کریمہ, اور مختلف بہرحال چیزیں ہوتی پڑتی, اس کا کوئی وجود اور اس کے کوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے جو بہت سے لوگ جو ہے جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرنا, یہ سوچنا کہ اس سے ان کا اکیلا پن دور ہوتا ہے, ان کو ثواب ملتا ہے. اور پھر قبر پر جا کر جو ہے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھنا اور پیر کی طرف سے پورا سورہ یاسین پڑھنا, یا آدھا سورہ یاسین سر کی طرف, آدھا سورہ یاسین پیر کی طرف پڑھنا, یہ سنت ثابت نہیں, بلکہ قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے, منع ہے. نماز و قرآن نہیں ہوتا قبرستان میں, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں اور خاص زیارت کرتے ہیں. اور جو زیارت نہ کرے بولتے ارے تم اپنے میت کو اکیلا چھوڑتے بیٹھے ہو, بیچارہ اکیلا رہتا ہوں, جمعے کے دن بھی تم ملنے نہیں آ رہے, اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدے لگے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے, وہ ہے کہ قبر پر جو پھول ڈالتے ہیں, یہ بڑا ہے, یہ آپ کے میت پر قبر پر جا کر پھول ڈالتے ہیں. کیوں؟ تو اس سے بولے اس کو عذاب کم ہوگا. عذاب کم ہوگا مطلب گناہ میں تخفیف ہوں گی, ہے نا, ایک طرح سے ایصال ہے, یہ بھی ثواب. ایصال کیا ہوتا ہے, یا تو ثواب پہنچانا یا گناہوں میں تخفیف کرانا, اس کو ایصال بولتے ہیں. تو کیا ہے, وہ قبر پہ جاتے اور پھول ڈالتے. کیوں پھول ڈال رہے قبر پہ؟ یہ تو بولے یہ پھول ڈالنے سے حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت, حوالے بڑے یاد رہتے اپنے وفات کہ وہ دو خبریں تھی, اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اور کہا کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے, کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں, مطلب ایک گناہ جس کو معمولی سمجھتے تھے دونوں, ایک کو پیشاب کے چھینٹوں کو, دوسروں کو چغل خوری کی وجہ سے, لہٰذا آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور ٹہنی کو دونوں خبروں پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہمارے میت کی اور دوسرے خبروں پر بھی ثواب سب کا چاہیے نا. ان کو زندگی میں کبھی سب کو پھول نہیں دیے, پھل نہیں دیے, کھلا, لیکن ابھی ثواب چاہیے. سب کے خبروں پر بھی پھول ڈال دیتے ہیں اور اپنی میت کی خبر بہت سے پھول ڈالتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے اور یہ ایصال کا طریقہ نہیں. کیوں بدعت ہے؟ یہ حدیث میں ہے نہیں, میں بتاتا ہوں. حدیث میں اللہ کے رسول کو بذریعے وحی بتایا گیا تھا کہ 2 لوگوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے. تیری میت پہ بھی ہو رہا ہے کہ عذاب قبر. جو لوگ قبروں پر پھول ڈالتے, میں انہیں کہتا ہوں یہ میت سے بدگمانی کر رہے ہو. اچھا چلو بھائی, ہمارے ابا تو شرابی تھے, کبابی تھے, یہ تھے, وہ تھے, تو ڈال رہا. جس کو سب سے بڑا ولی مانتا اس کے اوپر بھی چادریں چڑھا رہا تو لے جا کر. بخشا ہے جو دوسروں کو بخشا رہا اس کے اوپر پھول ڈال رہا تو. مجھے بولیے اب یہ بدگمانی ہوئی نہیں ہوئی میت کے ساتھ؟ آپ کی دلیل کیوں؟ آپ نے خود بولتے نا کہ رسول اللہ نے خبر پہ ڈالا تھا, تو میرا آپ سے سوال ہے خبر پہ رسول اللہ نے ڈالا تھا تو کیوں ڈالا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا, تم کیوں ڈال رہے ہو؟ جس کو تم ولی بولتے ہو, جس کو تم بولتے ہو کہ یہ تو ہم کو بخشائیں گے, مغفرت کرائیں گے, ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے, اب اس کی مغفرت کے لیے تم جھاڑ لا کے ڈال دے رہے ہو اس کے. اچھا حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کھجور کی ٹہنی رکھی تھی, پھول تو نہیں ڈالا تھا نا کھجور کا. تو حدیث کے مطابق ہم نے بھی کھجور کی ٹہنی توڑ کے لانا اور رکھنا, پھول کیوں رکھنا؟ اسی طرح خبروں پر پھول لگانا اس جھاڑ لگانا اس نیت سے جب تک جھاڑ رہیں گا عذاب نہیں ہوگا. تو حدیث میں الفاظ نے بولے جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی تو انشاءاللہ, یقینی بات نہیں تھی, انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو ہم تو جھاڑی لگا دے رہے, بولے پرماننٹ عذاب ہوں گے نہیں اب تک جھاڑ رہے ہیں. کیا خیاس ہے اور کیا عقلی دلیل ہے بھائی. ایسا خیال دوسرے مسائل میں نہیں چلتا, یہاں بڑا چلتا میت کے ساتھ. میں نے کہا نا میت کو مر جائے تو وہاں مفتیان کا ڈھیر رہتا ہوں, آپ منہ کھولنے سے پہلے ایک فتوا دو غلط ہے ہو تو آپ کو سن لینا پڑتا, ہو بھائی غلط ہے چلو, چونکہ وہ ایسا لڑنے کو آئیں گا جیسا اس کے باپ کی خبر بن رہی ہے اور اس میں کچھ غلطی ہو رہی. اتنا اس معاملے میں برداشت نہیں کرتا میں, ہاں مسلمان کا معاملہ, لیکن دیگر نماز کے مسائل میں سے کچھ پڑھتا ہی تھی تو اب کیا معلوم رہیں گے اس کو مسائل نماز کی کیا ہے حالت. تو یہ تو بہرحال تو خبر پہ پھول ڈالنا کہ اس کو ثواب ملتا ہے یہ بدعت ہے, اس لیے کہ آپ نے ایک گناہگار کی ڈالی تھی اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا مردے کے ساتھ بدگمانی رکھنا شریعتاً جائز نہیں. ہم کو ہر کسی سے اچھا گمان رکھنا, آپ اچھے سب اچھے, جب تک کہ آپ کی برائی سامنے نہ آئے. تو لہٰذا وہ بھی اچھا ہے, ہو سکتا ہے موت کی وقت توبہ کر لی رب سے, تو کیوں بدگمانی کرتے ہو, ہے نا. اور وہ غائب سے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا, مجھے کہاں وہی آتی ہے جو مجھے پتا چلے اس وقت کیا ہو رہا ہے. لہٰذا یہ بھی غلط ہے. اسی طرح جو ہے میت پر جو ہے
زیارت کو گئے تو پیسے رکھنا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس سے بولے میت کی مغفرت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ مردے کو دیکھنے جاتے ہیں، ابھی وہ تدفین نہیں ہوئی، اس کی لاش پڑی ہے اور لاش پر پیسے رکھتے ہیں، جیسا وہ رکھتے ہیں نا دلہن کے ہاتھ میں لڑکی دیکھنے گئے تو فلاں، تو میت پہ بھی پیسے رکھ کے جاتے، اور وہ جو میت والے رہتے وہ اس کو اٹھا کے بازو کر دیتے صدقہ بول کے اس کے نام، میت پر کیش رکھتے ہیں۔ اسی طرح میت کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے، کیسے؟ سرمے سے۔ اس طرح میت کے پیشانی پر لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرمے سے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح میت کو تدفین کرتے وقت عہد نامہ، اس کے علاوہ قرآن، اس کے علاوہ مختلف کتابیں، اس کے علاوہ مختلف لیٹرز، یہ ولی کا لیٹر، وہ پیر کا لیٹر، ان کا لیٹر کہ یہ دو وہ دو بول کے پورا اس میں ریٹرن، یہ سب چیزیں جائز نہیں، اس کا کوئی میت کو ثواب نہیں ملتا ہے، گناہ میں تخفیف، چونکہ عیسال اسی کو کہتے ہیں، تو ثواب میں بڑھوتری یا گناہ میں تخفیف یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے عہد نامہ، قرآن رکھنا یا سینے پر کوئی چیز لکھنا، سر پر کوئی چیز لکھنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اور غلط ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو ہمارے سماج میں ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اور وہ چند باتیں تھی ابتدا میں جو عیسال پہنچتا ہے تو کوشش کرے جو عیسال پہنچتا ہے اس کو پہنچائے، اور یہ باقی بدعتی عیسالوں سے، من گھڑت عیسالوں سے، بے بنیاد اور بے دلیل عیسالوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب ایک آخری بات کی بات ختم کروں گا، بہت سے لوگ ایسا ہوا کہ لوگ مر جاتے اور بغیر جنازے کی نماز پڑھے ان کو دفنا بھی دیا، مطلب پتہ چلا جہالت کا یہ حال ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ لیکن اس سے غلط بات جو لوگ سمجھنے لگے وہ یہ ہے کہ شاید وہ اتنا کمپلیکیٹ ہے وہ پروسیس جنازہ کا، جس کے نتیجے میں انہوں نے نماز جنازہ کو اتنا کمپلیکیٹ سمجھا کہ اب یہ ہمارے بس کے باہر کی بات ہے، نتیجتاً اب انتظار کرو مولوی صاحب آئے تو پڑھائیں گے اور فلاں۔ پھر خبریں وغیرہ تو آپ نے سنی لی ہوں گی، کسی نے جنازے کی نماز کسی کی پڑھا دی، جو پڑھانے والا تھا اس کی جماعت الگ، مسئلہ الگ نہیں، جماعت الگ، دونوں حنفی مذہب، لیکن اس کی جماعت الگ، اور جو نماز پڑھنے والے تھے اور جو میت اس کی جماعت الگ۔ نتیجتاً حال یہ ہوا کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی اور اعلان کر دیا کہ وہ سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ مطلب اب دیکھیے جنازے کی نماز کتنی خطرناک چیز ہو گئی کہ نکاح بھی توڑ دیتی ہے جو کچھ غلطی ہو جائے، تو اعلان ہو گیا کہ نکاح ٹوٹ گئے، اور دارالخوضات پہ جہاں شادیاں وغیرہ ہوتی وہاں رش ہو گیا، پورا میڈیا وغیرہ بھی پہنچ گیا، میڈیا پوچھنے لگا کیا ہوا، تو بتایا جائے بہت خطرناک چیز ہو گئی جو ہے جنازے کی نماز ہم نے پڑھ لی، اور جنازے کی نماز کیونکہ پڑھ لی تو دونوں لوگوں کی جماعتیں مختلف تھی، تو مختلف ہونے کے نتیجے میں کیا ہو گیا، ری ایکشن ہو گیا۔ ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا اگر بلڈ گروپ اور باپ کا بلڈ گروپ جو ہے سمجھے نا ڈفرنس ہے بہت زیادہ نیگیٹو پازیٹیو کا، تو بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، ان کو یہ مطلب جو پیلا جانڈس ہو جاتا ہے بہت لمبے عرصے تک، پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں سفیدہ وغیرہ جو اردو زبان میں کامنلی، وہ سب پورے لیور کے ڈیزیز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا خون بدلنا پڑتا ہے، تو پھر وہ ری ایکشن ہو گیا مطلب۔ تو اب کیا ہو گیا، تو بولے شادیاں سب کی ٹوٹ گئی، تو نتیجتاً اسی ایک رات میں جو ہے دیندار اور نیک لوگوں نے جو شادیاں پڑھا دی، تو واقعی کلمہ بھی پڑھنا پڑا پہلے ان کو، پہلے تو وہ غیر مسلم ہو گئے تھے، جیسے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی کسی کے پیچھے تو وہ سب غیر مسلم ہو گئے، پہلے سب سے بڑا پرابلم غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح ٹوٹ گئے، چونکہ بیویاں مسلمان تھی گھر پہ، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تھی نا، جنازے کی نماز پڑھنے سے یہ مسلم نہیں رہے، غیر مسلم ہو گئے بیچارے، کافر ہو گئے، اب ان کے کافر ہوتے پھر ان کو پھر مسلمان بننا پڑا، اب مسلمان بنے تو نکاح ٹوٹ گئے تھے پورے کے پورے، تو اب پھر سے کیا کرنا پڑا، نکاح پڑھانا پڑا، تو بہت لمبا مسئلہ ہو گیا۔ تو بہرحال ایسی خبریں بھی سننے میں آتی تو ڈر اور لگتا ہے کہ آنکھ پہ کانٹے اڑے تھے، جنازہ تو مذاق نہیں میاں، ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق والی چیز ہے، یہ بالکل ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے، کسی کی جماعت بدل جائے، کوئی دوسرے مسلک والا پڑھا دے، شاید اس دن جنگ ہو جاتی تھی اس گاؤں میں، لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ مسلک تو ایک ہی تھا، جماعت کا فرق تھا۔ بہرحال تو اس درجے تک ہو جاتا ہے، پھر ایسی قصے کہانیاں سن کے ہم اور ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم ہے وہ مردوں میں ہے، عورتوں کے لیے تو بہت ساری نمازیں ویسی چھوٹے ان کو بیچاریوں، چونکہ مسجد نہیں جانا، عیدگاہ نہیں جانا ہے، تو ان کی نماز بیچاریاں گھر میں پڑھ رہی ہے، جمعہ تو ان کا ہوتا ہی نہیں، ظہری پڑتی ہے زندگی بھر، اس کے بعد نماز جنازہ وغیرہ تو یہ تو ضرورت ہی نہیں ان کو، مطلب ہندوستان پاکستان میں ضرورت ہی نہیں، مطلب ایسے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں، ویسے بہرحال فرض کفایہ ہے لیکن ضرورت نہیں یہ سارے اعمال کی، لیکن دیگر چیزوں میں بہت بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ ہماری خواتین حصہ لیتی ہے، ذکر و اذکار کی جماعتی یہ بیجے پڑھتی ہے، اور لاکھوں بار پتہ نہیں کیا کیا ورد ہوتے ہیں، 70,000 بار فلاں پڑھا جاتا ہے، 1,00,000 فلاں بار، یہ وہ سب بہت ضروری ہے، لیکن اتنا کوئی وہ نہیں، حالانکہ یہ وہ تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتی رہی۔ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت بھی پڑھاؤں گا تو یہ تو پڑھاؤں گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی، نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد عورتوں نے نماز جنازہ کی، پڑھ لیجیے کوئی بھی سی تیتا اٹھائیے، اس کے بعد
بچوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، چونکہ آپ کو لے کے نہیں جایا گیا تھا اسی جگہ پہ، چونکہ انبیاء کی خصوصیت تھی، انبیاء جہاں انتقال کرتے وہیں تدفین ہوتے ہیں۔ حجرہ چھوٹا تھا، اب حجرہ چھوٹا تھا تو ایک ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جاتے تھے۔ یہ روایتیں آپ ابن ہشام میں دیکھ لیجیے، ابن اسحاق میں دیکھ لیجیے، ریح المختوم میں دیکھ لیجیے، جو سیرت کی کتاب آپ کو بہتر لگے اس میں پڑھ لیجیے۔ تو عورتوں نے بھی پڑھی، سمجھا بات؟ بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے سے کافی فتنے ہو جاتے ہیں، تو ہماری گھر کی میں عورت پیدا ہوتی ہے تو جب ایک بار دواخانے سے گھر آتی ہے تو اندر آ جاتی ہے، پھر جب مر جاتی ہے تو گھر سے نکل کے چلی جاتی ہے، بیچ میں تو ہم کہیں اس کو جانے دیتے ہی نہیں، کیونکہ فتنے کا ڈر ہے نا۔ نہ مسجد، نہ درسگاہ، نہ عیدگاہ، نہ مدرسہ، نہ اسکول، نہ کالج، نہ پکنک اسپاٹ، نہ ہالز، نہ موٹلز، نہ ہوٹلز، ریسٹورینٹس، نہ کہیں نہیں جاتی ہے بیچاری، صرف کیوں فتنے کا ڈر بہت زبردست ہے، مطلب نکلتے ہی فتنہ مچ جاتا ہے پورے ماحول کے اندر۔ ایک عورت دیکھی فتنہ 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 فتنہ، مرد مرنا چالو ہو جاتے، فلاں ہو جاتا، یہ ہو جاتا، پورا سما بگڑ جاتا، کیونکہ اثر بھی ایسا ہوتا ان کا بیچاریوں کا گھر سے نکلنے کا، ان کے فتنے سے لوگ مر جاتے یا وہ ان کو کچھ شاید پرابلم ہو جاتا، نتیجتاً اس فتنے کی وجہ سے ان کو کہیں بھی لے جانا چھوڑ دیا۔ جب کہیں بھی نہیں جاتی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتی، عید کو بھی نہیں جاتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتی، کہیں سے نہیں جاتی نا بیچاریاں، پیدا ہو کے گھر میں آتی تو پھر مرنے کے بعد گھر سے باہر نکل کر چلی جاتی ہے۔ لیکن اس دوران کبھی نکلنا پڑے مجبوراً تو وہ بازار وغیرہ نکل سکتی ہے، لیکن نماز وغیرہ کے لیے نکلنا اس کا بڑا فتنہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ مسجد وغیرہ ایسے ہمارے ہیں، عیدگاہ وغیرہ جہاں پورے لچے لفنگے بیٹھے ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ بیچاری نکلتی ہے تو فتنہ مچنے کا ڈر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے چانسز، یا تو پھر مرد فتنہ باز ہے اس لیے کہ عورت نکل گئی تو اس کو چھڑ کے فتنہ کر دیتے، یا ہماری عورتیں اتنی فتنہ انگیز ہے کہ ان کے نکلتے بس نظر ڈالی لوگ فتنے پڑ گئے پورے کے پورے، ادھر نظر ڈالی وہ مرد فتنے میں پڑ گیا، ادھر نظر ڈالی وہ نوجوان فتنے پڑ گیا، ادھر سے سارا فتنہ پھیل جاتا، وہاں بیچاریاں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتی، اگر کام تو نہیں کر پاتی ہے۔ بہرحال چلیے تو اب آ گئی نماز جنازہ، چونکہ بہت کمپلیکیٹ بنا دیا گیا، اتنا ہوا اس کی ہوتی ہے اسی کو انتہانی، حالانکہ اگر کوئی بھی انسان دین کا علم رکھے، تھوڑا بہت علم کر لے، تھوڑا بہت سیکھ، تھوڑی محنت کر لینا، تو یہ ایک نیشنل، بچے پیدا ہوتے تو اذان دیتے کان میں، انسان مر جاتا تو نماز پڑھ دیتے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو کمپلیکیٹ کیا، پلس پھر لوگوں نے ایک پیشہ نکال لیا، اور وہ پیشہ جب بن جاتا ہے، لوگ پیشہ ور ہو جاتے ہیں، مطلب چیز کو اپنا پروفیشن بناتے، تو پھر وہ نہیں چاہتے ان کے کوئی بیچ میں خطا نہ آئے، نتیجہ کو نکالنے کے لیے جو کچھ حربے ہو سکتے، فلاں ہو سکتے، یہ ہو سکتے، جنازے کی نماز پڑھانا کو مذاق ہے کہ تم نے پڑھا دی، تارہ سے دیا تمہاری مردہ پکڑ لیں گا تم کو آگے سیدھا، اور قیامت کے دن جو ہے نا ترازو تمہارا وہ کر دیں گا، سیدھے ہاتھ کا پورا لے چل جائیں گا اٹھا کے، کیوں؟ ذرہ بھی غلطی کے تو اس کی مغفرت اٹک جاتی ہے نا، تو ایسا وہ نہیں کرنا، جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں اور پرانے ہیں ان کو پتا رہتا ہے یہ سب چیزیں کیا رہتی ہے، بہت مسئلے مسائل رہتے، اتنا آسان تھوڑی رہتا، آپ لوگ سمجھ رہے یوں اٹھے جنازے کی نماز پڑھائیں، نہیں اتنا نہیں رہتا، پہلے کے بزرگ وغیرہ 70 سال جی لیتے تو جب جنازے کی نماز کے لیے ریڈی ہو پاتے تھے، تم نوجوان دیکھو اتنے جلدی تھوڑا سا سیکھ لیے، مدرسہ میں کوئی لیکچر سن لیا اور نماز جنازہ کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے، ہوتا ہے ایسے، بولے میں پڑھاتا ہوں تو پورے لوگ گھورنا شروع، تم کیسے پڑھا سکتے، تمہاری اوقات کیسے بھی پڑھا دیں گے، تم یہاں پہنچے کیسا یہاں کی جنازے کی نماز پڑھاؤں، اور ہوتا ہے کوئی انسان بولے گھر کا کہ میں پڑھاتا ہوں اپنے والد کی جنازے کی نماز، پورا سماج گھوریں گا، اس کے دوست آگے بولیں گے بھیا پکا ہے نا تیرے باقی مغفرت کا مسئلہ ہے، پڑھا دیں گا ہو جائیں گا، دیکھ لے، وہ پڑھانے والا بھی ہمت چھوڑ کے بولتا ہے جان، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نکاح گھر کے اندر، نکاح ہے پروفیشن جو کریٹ ہو گیا تو پروفیشن لوگ چھوڑتے نہیں، اب نکاح ہے گھر میں، گھر کے آدمی بولتے ہم ہی نکاح پڑھاتے، تو پروفیشنل لوگ آ کے بولتے ہیں ہاں میاں ذرا غلطی ہوگی نا تو نکاح نہیں ہوتا، ہو حرام ہو جائے گا، تو آدمی ڈر کر جان دوں میں، تو یہی مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے میت کو ایصال کے طور پہ جو ثواب پہنچے وہ یہ ہے کہ میت کے لیے سب سے پہلے استغفار کریں، حدیث میں الفاظ ہے میت خبر میں انتظار کرتی ہے کہ لوگ رشتہ دار جان پہچان والے یا لوگ اس کے لیے دعا کریں، اسی طرح شدت سے انتظار کرتی ہے جیسے ڈوبتے کو ان کے کا سہارا، تو میت کے لیے دعا کرنا چاہیے، استغفار، مومنوں کا، زندہ مومنوں کا استغفار مردہ مومن کے لیے اللہ قبول کرتا ہے، صحابہ اپنی میتوں کا استغفار کیا کرتے، تو استغفار پہلا پارسل ہوگا، توشہ ہو گیا آپ کا۔ استغفار کے علاوہ آپ اس کے لیے مال خرچ کر سکتے ہیں، استغفار کے علاوہ اس کے لیے کوئی کار خیر کر سکتے ہیں، استغفار کے علاوہ اس کو کار خیر کے علاوہ کچھ نافع علم جو اس نے چھوڑ کے گیا اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو وعدے اس نے کیا ان وعدوں کو آپ پورا کریں گے تو اس کو اجر ملے گا، اسی طرح اس کے نام سے صدقہ اور خیرات آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی جو بھی چیز ہو سکتی ہے اچھائی اس کے لیے کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کے کوئی نظر کے روزے ہو تو آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اسی طرح اس کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ملتا ہے۔ رحم معاملہ کیا قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، اس کے طرف سے میت کی طرف سے قرآن اور نماز پڑھنے کا اجر ملتا، صرف اور صرف وہ چیزیں بدنی عبادتیں جو ٹرانسفر ہوتی ان کے اندر قرآن اور نماز نہیں ہیں، یہ وہ عمل ہے جو زندگی میں اس کو خود کرنا تھا۔ ہاں کوئی عمل یہ کرے کہ قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت کر کے تلاوت کو وسیلہ بنائے دعا کے لیے، یہ جائز ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے،
کوئی انسان نیکی کرے اور نیکی کو وسیلہ بنا، اے اللہ یہ نیکی میں نے کی، اس کے وسیلے سے تو اس کے لیے فلاں کر، جیسا وسیلے سے اپنے لیے دعا کر سکتا ہے وسیلے سے میت کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس نیکی کے وسیلے، لیکن ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے ایصال کرنا ایسا واپس ہوتا ہے، زندگی بھر تو جناب کچھ پڑھتے نہیں ہیں، مر گئے تو ان کے نام سے 60 قرآن 70 قرآن 100 قرآن، اچھا آ کے بولنے والے بھی کوئی کار میں کو تعجب ہوتا ہے وہ رہتے جو کبھی زندگی میں قرآن ہی نہیں پڑھتے، ان کے لیے ایک قرآن پڑھ لیا، بھائی اپنے لیے پڑھ لو تو بڑی بات ہے، دوسروں کے لیے بڑا آ کے بولتے ہیں میں نے اس کے لیے پڑھ لیا، میرے کو لگتا ہے جھوٹ ہے وہ، دیکھیے ہم چھوٹے تھے نا تو وہ چیوں کا بڑا سسٹم تھا، سال کے چیے بٹھا دیتے تھے، اب ہم کو تو مقصد تھا وہ آنے والا میٹھا جو پڑھنے کے بعد ملنے والا ہے، تو پورے بچوں کی پلاننگ پہلے سے ہو جاتی ہے، کھٹ کھٹ 5 10 15 20 پورا ایسا خالی اتنا ڈھیر جمع، اب سامنے والے پریشان کیا بچے تیز پڑھ رہے، اللہ کا ذکر کر رہے ایصال کر رہے، ہم کچھ پڑھتے نہیں، بچیوں کو جلدی کرے چونکہ جلدی گنتی ہوں گی تو جلدی کتنے 1.25 لاکھ ہوں گے، جلدی 1.25 لاکھ ہوں گے تو اپنے کو وہ کیا رہتے ہو چیکو کے بیج، ہاں چیکو کے بیج چیئیں بھی تھے لیکن چیئیں کھا جاتے بول کے چیکو کے بیج لاتے تھے، چیئیں بولے تو ایک وہ ہوتا ہے املی کے اندر جو آتا ہے لیکن اس کو لوگ کھا جاتے تھے، بچے بھی چھپا کے کھا لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا لاتے تھے پھر وہ اس کا سیتافل کا بیج، اور اس کو لا کے اس کو پڑھتے تھے، پھر سیتافل کے ہر 10 بیج کے بعد ایک بڑا بیج آتا تھا چیکو کا، بولے اس پہ کچھ اور رہتا تھا معلوم چیکو کا بیج آتا تھا، اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا تو اچھی بات ہے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے یہ سب ہمارے عربی میں ہی ہوتا تھا، تب کیا کریں گے چھوٹے بچے تھے عربی جاتے تھے سب ہوتا تھا، چیکو کا بیج ایک بڑا آتا تھا، مطلب وہ 10 پر ہے ایک چیکو کا بیج آتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر کبھی کبھار وہ گول والے چیئیں آتے لیکن جن میں سے اگر ہم 10 پڑھتے 2 چرا لیتے تھے، پھر لا کے بھونتے تھے اور کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو بند کر دیا، پھر مرد اللہ کو بولے یہ کھا جاتے تو ان کو یہ والے لائے، تو بہرحال وہ سب کرتے ہیں اور اس پہ اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، ہم کو پارے پڑھنے بٹھائے، چھوٹے تھے بچے دیکھے زبردستی کریں گے یہ سے ثواب کے پارے 30 بچوں کو بٹھا دیے 30 پارے ہونے، اب بازو والے کے ورق صرف یوں پلٹ رہے، ہم بھی جب پیچھے کب رہنا ہمارے ورق یوں پلٹتے تھے، پھر آخری پیج پہ گئے اور اس کی بہت دیر تک بیٹھے رہے وہاں گول 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 کرتے رہے، آمین پارے کو چومے اور رکھ دیے، میٹھا آیا کھائے، میٹھے کی تو دوڑتی پوری ہو، جینوین بھی نہیں ہوتے لوگ پڑھنے والے جو بولتے ہیں نا تو جینوین، دیکھیے جو اپنی مغفرت کا سامان جمع نہیں کر پا قرآن پڑھ کے کیا دوسروں کی ایصال کریں گے یار، پہلے تو انسان دیکھے 2 انسان گرنے والے آگ میں تو انسان اپنے آپ کو بچاتا تھا، جو اپنے لیے نہیں کرتے دوسروں کے لیے میں سمجھتا ہارڈ، بٹ لوگ کرتے لیکن وہ ثابت نہیں، قرآن پڑھنا ذکر کرنا آپ اس کے لیے استغفار کیجیے وہ ایک الگ بات، اور نماز پڑھنا باقی دیگر بدنی عبادت اس کو۔ قرآن کی پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی آپ بتائیے؟ اقرا بسم ربک، سب کو پتا ہے، ایک بچے کو پوچھیں گے نا تو کچھ نہیں مان تو اقرا تھی بولیں گا، اقرا تھی پڑھو، تو جس دین کے لیے جو پہلی وہی اللہ تعالی نے انتخاب کی ہمارے لیے اور انسانیت کی نجات کے لیے، وہ پہلی وہی تھی ریڈ، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دی نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ یو، پڑھ اس رب کے نام سے جسے تجھے، یہ پہلی آیت۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے رب کا نام لیا، ہر چیز پڑھ دی جو نافع تھی، جو بینیفیشل نالج تھا سب پڑھ گئے، سب پڑھ لیا، مثالیں دوں گا انشاءاللہ اپنی طرف۔ تو آج ہم پیچھے کیوں یاد رکھیں؟ ایجوکیشن یہ کی ٹو سکسیس ہے، یاد رکھیے دنیا میں ایجوکیشن، یاد رکھیے یہ پاور ہے آج کی دنیا کے اندر۔ ایجوکیشن کسی انسان اور کسی قوم کو نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پرندہ ہے اس کو پر نہ ہو، ایجوکیشن کی مثال آج کے دور میں ایسی ہے جیسے ایک پرندہ اور اس کو پر نہ ہو تو کیا اڑ سکتا ہے وہ؟ نہیں۔ تو تعلیم کی یہ حیثیت ہے، ایجوکیشن سکسیس ہے، ایجوکیشن پاور ہے، ایجوکیشن سب کچھ ہے، اور آج اس میں ہم کہاں ہیں؟ اگر میں رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں تعلیم کا کیا حال ہے تو 5% مسلمان جو ہے یونیورسٹی ڈگری تک پہنچتے ہیں، 5.2 ایگزیکٹلی اگر بول تو 2018 کے مطابق، آج سے 4 سال پرانا جو آنکڑے ہیں وہ ہے 5.2، جو کہ سب سے لیسٹ ہے پورے انڈیا کی ساری کمیونٹیز کے اندر۔ اگر خالی مائنورٹیز کو لے لے، جو مائنورٹیز کے اندر کون کون آتے ہیں؟ مسلم آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، اس کے بعد جین آتے ہیں، بدھ آتے ہیں اور کرسچن آتے ہیں۔ یہ مائنورٹیز میں سب سے کم پرسنٹیج پڑھنے کا مسلمان کا، ویسے لٹریسی ریٹ مسلمز کا 56%، جو کہ اوور آل انڈیا کی لٹریسی ریٹ 74 سے کم ہے، کافی کم ہے اگر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے 5% جاتے ہیں ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا۔ او بی سی 36% پڑھتے ہیں یونیورسٹی لیول تک۔ مسلمان ہائر ایجوکیشن 2% جاتے ہیں، مطلب یونیورسٹی سے آگے جو پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے 2% جاتے ہیں۔ یو پی ایس سی سمجھتے ہیں نا، سول سروسز جو ہوتا ہے، جو آئی ایس آفیسر ہوتے ہیں، آئی پی ایس آفیسر ہوتے ہیں، آئی ایف ایس آفیسر ہوتے ہیں فارن سروسز میں، اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 3% ہے، ٹوٹل آبادی 15%، ٹوٹل ریپرزنٹیشن 3% یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے، ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جو انڈیا کے اندر بامبے اسٹاک ایکسچینج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کے اندر 500 سے زیادہ انڈین کمپنیز لسٹڈ ہے، جس کے اندر 1% بھی مسلم ریپرزنٹیشن نہیں، مطلب اکنامیکلی تو آپ 1% بھی نہیں، ایجوکیشن وائز ہائر لیول پہ 2% ہے، لیکن اکنامیکلی پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں جو 500 کمپنی لسٹڈ انڈیا کے اندر، اس میں مسلم جو اونرشپ والی کمپنیز 1% بھی نہیں ہوتی ہے، جو کہ آپ کا اکنامیکل چہرہ دکھاتا ہے۔ آپ بولیں گے ابھی تو ہم ایجوکیشن سے نہیں ابھرے، یہ کیا ہے؟
اب آپ اکنامی کی طرف جا رہے ہیں، اقتصادیات بولتے ہیں اس کو، اردو میں تھوڑا مشکل بھی لفظ ہے، اکنامی بولتے ہیں۔ ایک سسٹم ہے جس سے لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور اکنامی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کسی کے اندر جیسا جسم کے اندر خون ہوتا ہے، جب خون چلے جائے تو جسم کام نہیں کرتا، اکنامی کسی ملک کی ہل جائے نا تو وہ ملک برباد ہو جاتا، تو قومیں بھی ایسی برباد ہو جاتی۔ تو یہ حال ہے ہمارا اکنامیکل کا۔ اب یاد رکھیے ہم علم کو اہمیت نہیں دیتے، ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے۔ جہاں ہم نے یہ رٹ لگائی کہ دینی تعلیم سب سے اہم ہے اور اس کو دینا چاہیے، تو ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور ہم دنیاوی تعلیم میں کہاں کھڑے، رپورٹ آگے رکھ دیا ہوں اور تفصیلات میں کیا جاؤں، یہ اپنے آپ کو ہی ذلیل کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو برا اور کوسنا ہوتا ہے۔ کیا کریں گے اس سے زیادہ؟ ہم لوگوں نے تعلیم کو امپورٹنس ہی نہیں دیا۔ ہمارے پاس کیا امپورٹنٹ چیز ہے معلوم آپ کو؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مسلم رن انسٹیٹیوشنز اور کالجز اور سکولز کی جب میں نے رپورٹس لی، ان سے بات چیت کی، تو کہتے ہیں یہ قوم پیسہ دینے کو ہی تیار نہیں، فیس ہی نہیں بھرتے ہیں۔ پچھلے مہینے کی فیس اس مہینے کی 11 تاریخ 12 تاریخ تک ابھی پے نہیں ہوئی ہوں گی، اسکول سے کال آتے ہوں گے دے دو۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے پیروں میں 4-4 5-5 ہزار کے جوتے پہنتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو اپنے جیب کے اندر ہزاروں کے ہینڈ سیٹ اور لاکھوں کے ہینڈ سیٹ رکھتی ہے، لیکن یہ وہ قوم ہے اپنے بچوں کی فیس نہیں بھرتی ایجوکیشن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکالرشپ کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کروا رہے ہیں، جبکہ یاد رکھو کوئی اسکالرشپ آپ کو بچا نہیں سکتی، آپ کو اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا اس فیلڈ میں۔ اسکالرشپ سے کوئی کام نہیں ہونا، اپنا حلال مال خرچ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو خود کھڑے کرنا ہوگا اس میدان میں۔ گورنمنٹ ایڈ یہ وہ سب بعد میں کام آئیں گی، پہلے کمیونٹی جاگرک تو ہو، سمجھے تو صحیح پیسہ کہاں خرچ کر۔ اب لوگوں سے بات ہوئی تو بھائی یہ اسکول کالج بہت مشکل ہوتا، بہت چلانا فلاں ہے، یہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ جو شادی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، صرف اگر وہ پیسہ بچا لے تو کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، وشاکھاپٹنم لے لیجیے آپ کا۔ میں نے ویسے یہاں کسی سے بات چیت نہیں کی ہے، میں نے اسٹڈی نہیں کی یہاں کتنے مسلم رہتے ہیں، لیکن میں ایسا اندازہ لگاتا ہوں، اتنا بڑا شہر، میں سمجھتا ہوں آندھرا کا یہ سب سے پاپولس سٹی، سب سے زیادہ پاپولیشن والا سٹی ابھی فی الوقت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 1 لاکھ مسلمان تو ہوں گے ایک دم لیسٹ، یا پھر ایسا لیجیے 1 لاکھ غیر شادی شدہ مسلمان ہوں گے، یا ایسے سمجھ لیجیے آپ کی پاپولیشن اگر یہاں 10 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں۔ اب چلیے حساب کرتے ہیں، 2 لاکھ لوگوں کی شادی ہونا ہے، 1 لاکھ لڑکی 1 لاکھ لڑکیاں۔ اگر اس شادی کے اندر آپ اگر 1 لاکھ روپیہ بھی منیمم خرچ کرتے ہیں تو صرف وشاکھاپٹنم میں ایک شادی اور ایک ولیمے میں، جو کہ سب سے ہلکی، سب سے نچلی، سب سے گریوی، سب سے سستی، سب سے فقیری شادی ہوں گی، 1 لاکھ ولیمے میں اور 1 لاکھ صرف نکاح میں۔ یہ تو ہال کا خرچہ ہوتا ہے اتنا، تو ٹھیک ہے، لیکن چلو کر رہے ہیں، مجبوری ہے تو کر لی۔ تو 2 لاکھ والی شادی اور 2 لاکھ لوگ کرنے والے ہیں، تو ٹوٹل صرف وشاکھاپٹنم کے اندر 4 ٹریلین انڈین روپی صرف خرچ ہونے والا شادی پر۔ کتنا؟ 4 لاکھ کروڑ روپیہ صرف خرچ ہونے والا۔ آپ کے 10 ڈیجٹ والے کیلکولیٹر میں حساب نہیں آنے والا ہے، 12 والے میں آئیں گا۔ تو ایسا نہیں، ایسا پلٹا کے کیلکولیشن کرو تو آ جائیں گا برابر۔ جس قوم کو اپنا ہدف پتا ہوتا ہے نا، ٹارگٹ پتا ہوتا ہے، وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے۔ تو اگر آپ کو ٹارگٹ پتا چل جائے نا، وہ شادی بیاہ اچھے کپڑے نہیں ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی گزاروں تاکہ آخرت بناؤں، اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو جو وسائل ہوتے ہیں نا وہ لوں۔ کار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھا ہینڈ سیٹ یوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہو یہ بڑی بات ہے، چاہے کار ہو نہ ہو، ہینڈ سیٹ ہو نہ ہو۔ اور جس نے تعلیم کو حاصل کیا، یاد رکھیے اس نے ہینڈ سیٹ بھی خریدا اور کار بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ہم لوگ خوش ہیں چھوٹی موٹی تجارتیں کر کے، چھوٹے موٹے بزنس کر کے، گلف جا کے کنورژن کے اندر ہی خوش ہو جا رہے ہیں۔ بھائی ادھر تو 20,000 تنخواہ تھی، ادھر گیا تو ادھر جو ہے 4,000 5,000 8,000 ریال آف کنورژن میں تو 1,60,000 1,40,000، اور میاں بھائی خوش، ان کو لگ رہا پوری دنیا ترقی یافتہ ہو گئی، میں نے تیر مار لیا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میں نے سب کچھ کر لیا۔ نہ گھر میں ایجوکیشن کی کوئی امپورٹنس، نہ ایجوکیشن کے لیے روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ حال یہ یاد رکھیے، کہیں اگر بولیں گے نا ایجوکیشن کے لیے 25,000 فیس ہے تو 25,000 فیس ہے، ہینڈ سیٹ 1 لاکھ کا جمع کر لو، یہ ہمارا ہدف۔ آپ نے ٹارگٹ گولز چینج کر دیے، تو ایجوکیشن کو اپنا ٹارگٹ بنائیے، ایجوکیشن کو بیس بنائیے، ایجوکیشن بچوں کو دینا ہمارا خواب ہو۔ ہم چلتے پھرتے صرف تعلیم کی بات کریں، ہم وہ لوگ جن کو دیکھ کر لوگ کہیں اچھا یہ تو سب سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ تو ایجوکیٹڈ ہی ہوتی ہے، ان کے پاس جہالت دور دور تک نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دین نے اور ان کے نبی نے، یا ان کے دین میں اور ان کے نبی کی تعلیمات میں جاہل رہنا بنا کسی عذر کے حرام ہے، بنا کسی عذر کے جاہل رہنا حرام ہے۔ دین کا علم سیکھنا ہے تو علم حاصل کرنا، پڑھنے کا لکھنے کا ایٹ لیسٹ ریڈنگ تو آنا چاہیے، عربک تو حرام ہے وہاں پر، تو ہم تو سب کریں گے۔ تو یہ تو وہ لوگ، لیکن آج ہماری پہچان کیا ہے؟ مسلم بستیاں سلمز، مسلم بستیاں سب سے خراب بستیاں، مسلم سب سے غریب بستیاں، مسلم بستیاں سب سے گندی بستیاں، مسلم لوگ سب سے جاہل لوگ، مسلم لوگ سب سے ظالم لوگ، اور اب تو اور نیا لیبل، مسلم لوگ تو ٹیررسٹ، لیبل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے، رک رہا ہی نہیں۔ کب سمجھو گے، کب کھڑے ہوں؟ نان مسلم آپ کی اور میرے لیے آواز اٹھا رہے ہو، وہ ہم کو تعلیم دے رہے کہ مسلمانوں سدھر جاؤ، مسلمانوں سمجھ جاؤ، مسلمانوں کچھ تو سوچ، مسلمانوں کہیں کہ کتنے فیلڈ سے تم پیچھے ہو، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔